ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੜੀ ਲਾ ਦੋ पता लग जाए 11:30 भाई जान ने कहा था ख्याल आता है बार बार ये टाइम देखना चाहिए जो लोग आए हैं बड़े कीमती लोग हैं तशरीफ लाए आएंगे तशरीफ लाए उनकी वक्त उनके टाइम का ख्याल रखना ये अहले खाना की तो जिम्मेदारी है मौलाना साहब की भी जिम्मेदारी हम तो जिल लगे बंदा ध्यान रखे को टाइम शाम जो है ना मेरे पास ये अपना जाती मोबाइल है 1800 रुपये वाला इस पे मैं टाइम देख सकता हूँ ठीक है जी बात समझ में आ रही है हुजूर ने फरमाया अर्ज की या रसूलल्लाह दो बंदे दो गवाहियां मुख्तलिफ आपने फरमाया वाजबत आप जरा फरमाने रसूल सुनिए कोशिश करो साड़ी थोड़ी गवाही चंगी हो हमारी गवाही अच्छी हो हुजूर ने फरमाया अंतुम शुहदाओ लिल्लाहि फिल अर्द हदीस पढ़ लेना अंतुम शुहदाओ लिल्लाहि फिल अर्द पढ़िए जरा अंतुम शुहदाओ लिल्लाहि फिल अर्द ये फरमान रसूल है रसूलुल्लाह की जमानत है इस फरमान पर अल्लाह की जमानत के हुजूर की जबान अल्लाह का बोलने और हुजूर इस पर गोया है अंतुम शुहदाओ लिल्लाहि फिल अर्द फरमाया अल्लाह के रसूल ने तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो और मैं जिसकी गवाही अच्छी दी उसके लिए जन्नत वाजिब उसके लिए जन्नत और जिसकी गवाही ठीक नहीं थी उस पर दोज़ख वाजिब इसी हदीस के ज़ैल में फरमाया अगर कोई बंदा फौत हो जाए को उसकी गलती याद आए इंसान गलतियां करता है हम फरिश्ते नहीं है पर मैं उसकी गलती बयान नहीं करो उसकी गलती बयान ना करो उसकी गलती बयान ना करो हाँ उसकी कोई नेकी याद आए तो खूब बयान करो नेकियां ढूंढ के बयान करो और उसकी कोई गलती को बयान ना करो तो ये गवाही अल्लाह की बारगाह में देखी जा रही है अब आप बताएं गवाही करूं शुरू दी या पढ़ूं करूं इतने जरा तैयार होना पड़ा मौलवी साहब ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ मौलवी साहब ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ठीक ही हो ना मामला मैं अपना ही समझ रहा ਤੁਸੀਂ देखे बख्शे बख्शाए लोगों को गवाही कितों शुरू होनी है करो अगर माँ बाप जिंदा उन्हें पूछा जाएगा कि जनाब कैसे है अगर आप शादीशुदा हैं अहलिया मुकरमा आपके होम सेक्रेटरी को पूछा जाएगा कि साहब कैसे उसके बाद फिर हमसाए से पूछा जाएगा हम इस माशरे की तरबियत नहीं कर सकते हम सोचे नमाज पढ़ा करो नमाज बड़ी चंगी शय बड़ी आला बात है उस्ताद साहब इंग्लैंड तशरीफ ले जा रहे थे आखिरी सफर था वापसी में फिर उनका विसाल हो गया खारिया में उनके एक शागिर्द ने स्काई वेज में रखा एक लेक्चर मुझे फरमान लगे उठे आना है तो तुम गल को सुनाई मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं है कि उनकी बड़ी हस्तियों के सामने को बयान कर सकूं उनकी शफकत थी मुझे बुलाया वहाँ काफी लोग मौजूद थे अच्छी पर्सनालिटी पढ़े लिखे लोग 100-150 पौने 200 बंदा मुझे कहने लगे ये मेरा शागिर्द आपको दीन का दर्स देता है मैं जल्दी में खड़ा हुआ मैंने फरमा लगे नमाज पढ़ा लगा इन्होंने पहले बंदे थे पढ़ा फिर नमाजी बनाए अब वो शेखुल हदीस से बहुत बड़े आलम दीन थे मुझे अब मैं पजल सा हो गया मैंने समझ नहीं आती मैं की सुनावा इन्होंने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिलिसानिही व यदिही और मैं इस हदीस की तशरीह करूं मुझे फरमान लगे बेटे नमाज बहुत आला दौलत है रोजा कमाल की इबादत है कुरान शरीफ पढ़ना कमाल की इबादत है हज और ज़कात कमाल की इबादत है मगर एक रोजेदार एक नमाजी बंदा रोज जाके बीवी को मारता है तो वो कैसा नमाजी है एक दाढ़ी शरीफ वाला रोज अपने माँ बाप की बेइज्जती करता है सगे भाइयों का हक मारता है फरमा क्या ख्याल वो दाढ़ी उसके किसके लिए बदनामी का सबब नहीं है लोग कहेंगे दाढ़ी रख के ऐसा कर रहे हो नमाजी हो के ऐसा कर रहे हो पर मैं इनको नमाज रोजे से जो अगला सबक है वो दो ऐ लोगों अगर चाहते हो नमाजें कबूल हो जाए खल्के खुदा को दुख देना छोड़ दो तुम्हारा जीना भी अच्छा हो जाएगा मरना भी अच्छा हदीस कौन सी अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही आपके साथ अगर कुछ जुड़ा गैर मुस्लिम भी रहता है सिख ईसाई भी रहता है कोई भी इंसान तक बड़े या आपके करीब कुछ जानवर भी हैं जो चावलों के दाने बचे उन चिड़ियों को डाल दिया तो वो आपके मसाइल की बदल अजी मैं हदीस शरीफ को एक हदीस शरीफ बड़ी उस्ताद साहब रहमतुल्लाह बंदा कहा जी मैंने कोठी बनाई है एक कोने में चिड़िया ने घोंसला बना लिया उन्हें पता करो उसमें भी अंडे तो नहीं दिए उधर लगा जी मैं कैसे पता करूं पर मैं या तो उसको पहले नहीं बनाने देना था अगर उसने अंडे दे लिए तो अब उसकी हिफाजत तेरे जिम्मे आ गई
اب وہ تیرے گھر کے کونے میں مالکانہ حقوق اس کو ملنے چاہیے، اس کو کوئی جانور نہ چھیڑے، تیری ذمہ داری ہے۔ کہہ دے میں محسوس کر لوں اس نے انڈے دے دیے، فرمایا بچے دینے تک، جب تک یہ خود نہ تشریف لے جائے ایک چڑیا کو تنگ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ حضرت اسے اسلام کہتے ہیں۔ ابھی سمجھے کہ بندہ نمازی ہے روز جنانی کو مارے، اس داڑھی رکھی، یہ اسلام نہیں۔ اسلام دنیا میں جو پیسفل مذہب جس کو کہتے ہیں، امن کا دائی، اسلام نو لگے کوئی شے نہیں۔ انسانوں کی تو بڑی شان ہے، انسان اسلام جانوروں کو دکھ نہیں دینے دیتا۔ آپ تاریخ پڑھیں، حضرت عمر فاروق کا دور مبارک ہے، وہ پانی کا جو واقعہ ہے، دریا نیل کا جو واقعہ ہے، تو پانی خشک ہو گیا، جس طرح آپ کے قریب یہ دوڑا چلتا ہے اس طرح وہ دریا چلتا تھا۔ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اسلام نافذ ہو چکا تھا، دور فاروقی تھا۔ لوگوں نے گورنر وقت کو کہا کہ پانی کے لیے جو چارہ کرتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ جی اس بستی میں سے جو خوبرو لڑکی ہے اس کو جس طرح ہم نہیں قربانی کے بکرے کو سجاتے ہیں، ابھی اس کو چری پھیرنی ہے، اس کو غبارے لگاتے ہیں، مہندیاں لگاتے ہیں کہ اس کو قربان جو کرنا نہیں، اس دوشیزہ نوعمر لڑکی کو سجا کہ اس دریا میں لا کے ان کا ایک پنڈت چری پھیرتے، اس کا خون جب بہتا ہے تو کہتے ہیں پانی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کو ناک مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ واقعہ آپ کو یاد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شکایت کی، آپ نے فرمایا کسی کو ناک مارنا نہیں۔ یہ واقعہ اتنا رہے تو پھر سننا، حضور تشریف لا رہے ہیں، ہرنی کو پکڑا تھا یہودی نے، اس نے فریاد کی رحمت والے نبی میرے بچے ہیں، مجھے رہا کیے، میرے جنگل میں بچے، میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی، میں رب کے پیغمبر سے وعدہ کرتی ہوں۔ اللہ، حضور نے فرمایا اس کو کھول چھوڑو، اس کو چلی گئی۔ حضور ادھر کھڑے، یہودی آیا، ادھر میرا شکار تھا، رسول اللہ نے فرمایا وہ مادہ ہرن تھی، اس کے بچے تھے جنگل میں، ہم نے اس کو رہا کیا ہے اور ہم اس کے ضامن ہیں۔ وہ کہہ کے گئی ہے میں آ جاؤں گی، خدا کے پیغمبر سے وعدہ ہے۔ کہنے لگا جناب کیا باتیں کرتے ہو، کبھی جنگلی جانور آئے؟ حضور نے فرمایا وہ آئے گی، نہیں آئی تو میں اس کی قیمت ادا کروں۔ حضور بھی تشریف فرمایا تو اتنی گئی کہ لی تھی، آتے ہوئے دو بچے بھی دو ساتھ لے آئے۔ ایک جانور کو ظلم کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کیا انسان پر ظلم کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ آج بھائی جبئی صاحب کو پوچھو جن کے والدہ مکرمہ جنم دینے والی ماں نہیں رہی، وہ چارپائی پر بھی تھے تب بھی رحمت کے در کھلے ہوتے تھے۔ کیا یہ حدیث شریف نہیں سنی؟ آج تم جا کے 4 لاکھ 5 لاکھ تک لگاؤ، جاؤ کے حرم شریف کا حج کرو، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں قبول۔ رسول اللہ کا فرمان، اپنے ماں باپ کو ایک نظر سے دیکھ، وہ نظر قدر والی ہو، وہ نظر ایمان والی ہو، وہ نظر بے قدری والی نہ ہو۔ اپنے ماں باپ کو ایک نظر دیکھ، حج مبرور، حج مبرور کا ثواب، مبرور جمع اس کا واحد ہے بر، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ ماں باپ کو ایک نظر دیکھ، نیکیوں سے بھرا ہوا حج قبول کر۔ کہو سبحان اللہ۔ ان کے والدین زندہ، رج کے قدر کرو، ان کے ساتھ کبھی مقابلہ بازی نہ کرو، ان کو کبھی جھوٹا نہ کہو۔ حدیثیں تو بڑے پیارے اسباق ہے، قرآن کی آیتیں اس سے بھی اوپر ہے۔ اسا سیانے کو سنیا تھی، رو قرآن نہ جاؤ پمیں دور ہوئے، خراب ہو یا دودھ نہ پیو پمیں دور ہوئے، اوارا عورت نال شادی نہ کرو پمیں دور ہوئے، ماں باپ نو جھوٹا نہ کرو پمیں ہونا تھا قصور ہو۔ ماں باپ کو کبھی ان کے مقابلہ بازی نہ کرو، وہ جیسے کیسے بھی ہیں۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، ٹائم ہمارا ہو رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ لمٹ، ان کی کوئی لمٹ ہے، ان کی خاتمیت بھی تک اتنا کمال رشتہ ہے، دونوں اتنے قریب ہوتے ہیں کہ بندہ اتنا اپنی ماں بیٹی بہن باپ بیٹے کے قریب نہیں ہوتا جتنا یہ رشتہ قریب کا ہے۔ لیکن اس میں نسبت ہے نکاح اور ایمان کی۔ اگر نکاح ایمان چلا گیا تو نکاح بھی ایک دوسرے کو ہاتھ بھی لگا سکتے، دوستیاں جتنے بھی تعلق ہیں ان کی ایک لمٹ ہے۔ میں دین اسلام کا مدرس ہو کے عرض کروں، ماں باپ کے رشتے کی کوئی لمٹ نہیں۔ میں نے گجرانوالہ میں یہ بات کی، کہنے لگے آپ نے بہت بڑی بات کی، میں کہ ریکارڈ کر لو، میں پھر بولتا ہوں۔ ماں باپ کا رشتہ اس کی گہرائی اللہ نے اتنی بنا دی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بھائی یہ نمازی ہوتے ماں باپ نے، نہ ہوتے نہیں، یہ تجھے کچھ دے تو ماں باپ ہے، نہ دے تو نہیں۔ حضور کے پاس بندہ کہتے یا رسول اللہ
ابا جی نے گھر سے نکال دیا. فرمایا پھر کہنے لگا میں نے اپنا گھر بنایا, ابا جی نے وہ بھی لے لیا. فرمایا پھر ایک اور بنا, ابا جی نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا. حضور نے فرمایا تیرا باپ سگا ہے؟ جی سگا ہے. حدیث سنو, فرمایا انت و مالک لابیک, انت و مالک لابیک, انت و مالک و ابیک. آج ایک ماں کو سلامی دے رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس موضوع پہ 2-4 باتیں, طبیعت صاف ہو جائے, اللہ رسول کے فرامین سے طبیعت صاف ہو جائے. حضور نے فرمایا تو تیرا مال تیرے پیو دی, تو اور تیرا مال تیرے پیو دے. بات سمجھ میں آئی. رسول پاک فرما رہے ہیں جتنے رشتے ان کی لمٹ ہے, ماں باپ کے رشتے کو اللہ نے گہرائی دی ہے. میں اور آپ کون ہیں جس کو رب رسول اتنا درجہ دے دے؟ ہماری تو وہاں کوئی حیثیت نہیں. ماں باپ تجھے کچھ دے تب بھی ماں باپ, گھر سے نکال دے تب بھی ماں باپ, نمازی ہوں تب بھی ماں باپ, نمازی نہیں تب بھی ماں باپ. دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کفر و شرک, اس سے بڑا گناہ کوئی پایا نہیں. خدا نخواستہ آپ نے کسی کوالیفائڈ عالم دین ہے, یہ بستی ماشاءاللہ اہل علم کی بستی ہے, حکیم شفیع صاحب, مولانا بشار شادی صاحب, آپ کے وہاں بہت بڑا مرکز قائم ہے. دیگر پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں, پوچھنا کسی عالم دین سے کہ یہ مسئلہ ہے چاہیے. دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کفر شرک, دونوں قریب قریب. خدا نخواستہ کسی کے والدین کافر بھی ہو جائیں, پوچھا علی ہے نا, اب بھی تیرے سب سے بری جگہ ہے بت خانہ, تیرے والدین بت خانے چلے گئے, اب بھی تیرے ماں باپ. فرمایا چھٹن نہ جائیں جو ٹر جان تے لین تر جائے گا, کیونکہ اب بھی تیرے وہ ماں باپ. اسی تے ایک مرلہ زمین پیو نکے برا نہ کٹ دے, اسی کہنا ساڈا ابا بے ایمان, کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہو اور باتیں غیر مسلموں جیسی کریں, یہ باتیں سچ تھی. پار لگنے تے ایک بیڑی تے پیر رکھو, دوواں بیڑی تے پیر رکھ کے بندہ پار نہیں آندا. کہندے نے اس بندے دا ککھ نہیں رہندا جیڑا دوواں ولاں دا سانجا ایرے ایک پاسا رکھ کے یہاں کھڑے یا رکھ. اگر کلمہ پڑھا رسول اللہ کا صدق کے دل سے پڑھا ہے, بلکہ آسان کی پڑھنا ہے, سانو تے کوئی کلمہ لبا ہے یہ کر لے, کیونکہ ہمارے بڑے مسلمان وہ ایماندار تھے, ہم ابھی ہوش میں نہیں تھے. تیرے میرے کان میں جو نقش کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر, اس وقت ہمارے کانوں میں اذان دے کے بتایا گیا تھا آونا لے اور دھیان رکھی جس کا رہے ہیں مسلمانہ کا. اللہ مرحومہ کو جواب رحمت, ان کے جانے سے جو کمی آئی, اللہ بھائی جاوید صاحب اور ان کے برادران اور ان کی بہنیں, مرحومہ کی پیاری بیٹیاں اور پیارے بیٹے جو اس بڑی ماں جی کے سائے شفقت سے محروم ہوئے, اللہ ماں جی کی اولاد پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. درس ختم شریف پڑھتے پھر ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں.